ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان آیات کریمہ کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ واقعہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے، تو ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ کیا تعلق ہے پہلے اسے جان لیا جائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا تھا کہ ملکہ بلقیس کا بہت بڑا ملک ہے اور وہاں پر وہ راج کر رہی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط ایمان کی دعوت کے لیے اس کی طرف روانہ کیا تھا۔ بلقیس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا تھا، آخر میں یہ طے ہوا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تحفے بھیج کر کے دیکھا جائے کہ وہ بادشاہ ہیں یا نبی ہیں۔ اب وہ تحفے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تحائف کو واپس کر دیا اور کہا کہ ایمان لاؤ، نہیں تو پھر تمہارا انجام اچھا نہ ہوگا۔ اب جب بلقیس کے پاس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ پیغام پہنچا تو بلقیس نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں خود جا کر کے حاضر ہو جاؤں گی اور اس کے بعد میں دیکھوں گی کہ وہ کیا معاملہ ہے ان کا۔ تو یہ سب تذکرہ پچھلی آیات کے اندر گزر چکا۔ ملکہ بلقیس اپنی جگہ سے روانہ ہوئی، ہدہد نے آ کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری کارروائی سے مطلع کر دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر بلقیس کا تخت اپنے دربار میں منگوا لیا، جو 7 دروازوں میں بے شمار تالوں کے اندر بند تھا، وہ پلک جھپکتے ہی حضرت آصف بن برقیہ نے آپ کی نگاہوں کے سامنے لا کر کے رکھ دیا۔ اب بلقیس جب آنے کے لیے روانہ ہوئی، ابھی بالکل قریب پہنچی تھی، تو اس کے بعد میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قَالَ نَكِرُّ لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ۔ سلیمان نے حکم دیا عورت کا تخت اس کے سامنے وضع بدل کر بیگانہ کر دو کہ ہم دیکھیں کہ وہ راہ پاتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو نا واقف رہے۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خدام سے کہا کہ یہ جو بلقیس کا تخت میں نے منگوایا ہے اس کو بدل کر کے ایسا کر دو کہ اس کو پہچاننے میں دقت ہو، پھر ہم دیکھیں کہ وہ پہچان پاتی ہے کہ نہیں پہچان پاتی ہے۔ تو جناتوں نے اس کے اندر کچھ تبدیلی کر دی، جو لال نگینے تھے ان کے جگہ دوسرے رنگ کے نگینے لگا دیے، اور دوسرے رنگ کے نگینے تھے ان کی جگہ میں لال لگا دیے، کچھ نقش و نگار کر دیے، تو تخت بلقیس کو انہوں نے بدل کر کے رکھ دیا۔ اب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس میں آئی، اس وقت وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ جب بلقیس سے پوچھا گیا کہ کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے، اس نے جواب دیا کہ لگتا تو وہی ہے۔ تو اس جواب سے بلقیس کی عقل کا کمال معلوم ہو گیا کہ بڑی ہوشیار ہے کہ اتنی تبدیلی کے باوجود بھی اپنا تخت وہ پہچان گئی ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ بلقیس کی جو ماں ہے وہ جنات میں سے تھی، تو جناتوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا تھا کہ بلقیس کے اندر عقل نہیں ہے، وہ اس لیے کہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہاں پہ آ کے ایمان لائے اور پھر سلیمان علیہ السلام اس سے نکاح کر لے، اور وہ جنات اس کی ماں رہ چکی ہے جنوں میں سے، تو یہ ہم جناتوں کے راز حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا دے گی۔ تو انہوں نے یہ چال چلی تھی تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس کی طرف مائل نہ ہو۔
تو جب یہ تخت اس نے دیکھ کر کے پہچان لیا تو پتہ چل گیا کہ بلقیس کے بارے میں جناتوں نے جو کہا ہے کہ اس کے اندر عقل نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، اس کے اندر بڑی کمال کی عقل ہے۔ پھر ملکہ سے کہا گیا کہ یہ تیرا ہی تخت ہے، تم نے تو دروازے بند کر کے رکھا تھا، تالے لگائے تھے اور بہت سارے چوکیداروں کو مقرر کیا تھا۔ تو ملکہ بلقیس نے اطاعت قبول کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اللہ کی قدرت اور آپ کی نبوت کے اوپر یقین پہلے ہی سے ہو رہا تھا کہ ہدہد کا واقعہ، پھر میں نے جو تحفے بھیجے تھے وہ تحفے آپ نے واپس روانہ کیے، ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے میرے دل میں آپ کے نبی ہونے کا پہلے ہی خیال پیدا ہو رہا تھا۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور اس نے جب دیکھا تو واقعی اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت پر یقین آ گیا۔ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَٰكَذَا أَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ۔ پھر جب وہ آئی یعنی بلقیس آئی تو اس سے کہا گیا کہ کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ تو بولی گویا یہ وہی ہے، اور ہم نے اس واقعے سے پہلے ہمیں خبر مل چکی تھی اور ہم فرما بردار ہوئے۔ یعنی بلقیس نے کہا تو میں تو پہلے ہی یقین کر لی تھی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، میں تو ایمان لانے کے لیے ہی آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں۔ اور اس کے بعد میں پھر کیا ہوا؟ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، اور اسے روکا اس چیز نے جسے وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، وہ بے شک کافر لوگوں میں سے تھی۔ یعنی بلقیس ایسے لوگوں کے اندر رہتی تھی جو سورج کی پوجا کرتے تھے، اور انہی کے درمیان یہ بڑی ہوئی تھی، اس لیے یہ بھی سورج کی پوجا کرتی چلی آ رہی تھی۔ تو اسی پوجا نے بلقیس کو اللہ کی عبادت اور اسلام قبول کرنے سے روک کر کے رکھا تھا، لیکن تھی بڑی دانش مند، ہوشیار تھی، اللہ نے عقل دی تھی۔ بس جیسے ایمان کی دعوت ملی، علامتوں کو دیکھا، فوراً پہچان گئی حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح اور غلط کیا ہے، اور فوراً کفر کو ترک کر کے وہ ایمان کے دامن کے اندر داخل ہو گئی۔ تو تخت میں تبدیلی کر کے جب بلقیس کی عقل کا امتحان پورا ہو گیا، اس کے بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ قیل لأدخل الصرح فلما رأته حسبت لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ اس سے کہا گیا کہ صحن میں آ جا۔ پھر جب اس نے دیکھا اسے گہرا پانی سمجھی اور اپنی پنڈلیاں کھولیں۔ سلیمان نے کہا یہ تو چکنا صحن ہے شیشوں سے جڑا ہوا۔ عورت نے عرض کیا اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب سلیمان کے ساتھ اللہ کے حضور گردن رکھتی ہوں جو رب ہے سارے جہان کا۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام جس تخت پر بیٹھے ہوئے تھے وہ ایسے صحن کے اندر تھا جو ایک دم صاف ستھرا شیشے کا بنا ہوا تھا، اور اس شیشے کے نیچے پانی بہہ رہا تھا، اور اس پانی کے اندر مچھلیاں تیر رہی تھی، اور اسی صحن کے بیچوں بیچ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بچھا ہوا تھا۔ آپ اس تخت پر جلوہ افروز تھے۔ جب ملکہ نے اس صحن کو دیکھا، جب آگے بڑی صحن میں آنے کے لیے صحن کو دیکھا تو وہ یہ سمجھی، اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ اوپر شیشہ لگا ہے نیچے پانی ہے، وہ یہ سمجھی کہ اتنا صاف تھا وہ شیشہ کے دکھائی نہیں دے رہا تھا، وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ پانی ہے، یہ صرف پانی ہے گہرا، اور پانی میں مچھلیاں تیر رہی ہیں۔ تو اس نے اس کو گہرا پانی سمجھا تو آگے بڑھی نہ، تو وہ یہ سمجھی کہ میرے پاؤں گیلے ہو جائیں گے، تو اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اونچا لے لیا۔ جیسے ہم لوگ بارش کے اندر جب پانی رہتا ہے تو اوپر کپڑا چڑھا کر کے آتے ہیں، ایسے اس نے جو ہے وہ کپڑا اوپر چڑھا لیا، اور تاکہ پانی میں چل کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس میں چلی جاؤں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کو کپڑا چڑھاتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ پانی نہیں ہے، یہ تو شیشوں سے جڑا ہوا ایک ملائم صحن ہے۔ یہ سن کر کے بلقیس نے اپنی پنڈلیاں چھپا لی، اور یہ عجوبہ دیکھ کر اسے بڑا تعجب ہوا، اور اس نے یقین کر لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملک اور ان کی حکومت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ان عجیب باتوں کو دیکھنے کی وجہ سے بلقیس نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے نبی ہونے پر یقین کر لیا، استدلال کر لیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کو ایمان کی دعوت دی نا تو فوراً کہہ اٹھی رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں سلیمان کے ساتھ اللہ کے حضور گردن رکھتی ہوں جو سارے جہانوں کا۔ فوراً کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کر کے وہ مسلمان ہو گئی اور دائرہ ایمان کے اندر آ گئی۔
تو یہ اہل حق کا طریقہ رہتا ہے کہ جب بھی وہ کسی غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں اور انہیں ذرا بھی اشارہ ملتا ہے فوراً حق کی طرف پلٹ آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعادت مندی بلقیس کی قسمت کے اندر رکھی تھی، لہذا وہ فوراً ایمان لے آئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی تھی۔ ابھی جو اسرائیل و فلسطین میں جھگڑا چل رہا بیت المقدس کا، اس بیت المقدس کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی تھی، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے پہلے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کا وقت آ گیا، تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان سے کہا تھا کہ یہ بیت المقدس پورا بنا دینا تم، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ اس کو تم بناؤ۔ ابھی بیت المقدس پورا بن کے تیار بھی نہیں ہوا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھی انتقال کا وقت آ گیا، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ دعا کیا فرمائی؟ آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ جب تک یہ بیت المقدس بن کے تیار نہیں ہوتا جناتوں پر میرے وفات کو ظاہر مت فرما۔ اور جنات کہتے تھے ہمیں غیب کا علم ہے، تو ان کا بھانڈا بھی پھوٹ جائے گا کہ ان کو کوئی غیب کا علم نہیں ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام محراب میں گئے، عادت کے مطابق نماز کے لیے اپنے عصا پر ٹیک لگا کر کے کھڑے ہو گئے، اور جنات کام پہ لگے رہے، وہ سمجھتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نماز پڑھنے لگے، اسی حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا، اور انتقال ہوا تو ایک لمبے زمانے تک آپ ایسے ہی عصا کے سہارے کھڑے رہے، اور جنات دیکھتے تھے کہ یہ ابھی تک عبادت کر رہے ہیں، ان کو پتا تھا اب لمبی عبادت کرتے ہی ہیں، اور وہ کام کر رہے تھے، ڈرتے ڈرتے کام میں لگے ہوئے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام وصال کر چکے تھے۔ جب آپ کے وصال کو لمبا زمانہ گزر گیا، جنات کو پتہ بھی نہیں چلا، یہاں تک کہ جب بیت المقدس پورا تیار ہو گیا تو دیمک کو اللہ نے حکم دیا، تو دیمک نے آپ کے عصا کو کھانا شروع کیا، تو جب وہ عصا دیمک نے نیچے سے کھا لیا، کمزور ہو گیا، اور آپ کے جسم مبارک کا سہارا نہیں اٹھا پایا، تو عصا نیچے گرا اور آپ بھی زمین پر تشریف لے آئے۔ اس وقت جناتوں کو پتہ چلا ہم تو ایسے ہی ڈر رہے تھے، ان کا تو پتہ نہیں کب کا انتقال ہو گیا ہے۔ تب جنوں پر یہ حقیقت کھل گئی کہ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم غیب جانتے ہیں، ہم غیب اب کچھ نہیں جانتے، ان کے انتقال کے بارے میں نہیں جان پائے، ہم لوگ جھوٹے غیب کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر شریف 53 سال کی ہوئی۔ 13 سال کی عمر میں آپ بادشاہ بن گئے، 40 سال تک آپ نے حکومت فرمائی۔ تو اس طرح سے کل 53 سال کی عمر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، چونکہ بنی اسرائیل میں جادو بڑا مشہور تھا، جادو کا بڑا دور دورہ تھا، آپ نے ان کو جادو سے روکا، وہ لوگ نہیں مان رہے تھے، تو کتابیں ان سے جادو کی لے کر اپنے تخت کے نیچے دبا دیا۔ اب کسی کی مجال ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے تخت کو ہلائے کوئی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب وصال ہو گیا تو شیطانوں نے وہ کتابیں نکال کر کے لوگوں کا دیکھو سلیمان علیہ السلام جو حکومت کرتے تھے نا، وہ انہی کتابوں کی وجہ سے کرتے تھے حکومت۔ تو بنی اسرائیل کے نیک لوگوں اور علماء نے سمجھایا کہ جادو جادو ہوتا ہے، نبی نبی ہوتا ہے۔ تو جو اچھے لوگ تھے وہ تو مان گئے، لیکن فالتو قسم کے جو لوگ تھے وہ انہی کتابوں میں ٹوٹ پڑے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور نبیوں کی کتابوں کو چھوڑ کر کے انہوں نے جادو سیکھنا شروع کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں مبعوث نہیں ہوئے تب تک یہی حالت رہی، جادو کی طرف لوگ دوڑتے رہے، یہاں تک کہ جب میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے، اللہ نے قرآن پاک میں آیت کریمہ اتاری، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ سے اللہ نے فرمایا سلیمان کے حکومت میں اس جادو کے پیچھے وہ لوگ پڑ گئے تھے جو شیطان پڑا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہ کیا بلکہ شیطان کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام جادو نہیں سیکھے ہوئے تھے، جادو کی طرف مائل نہیں تھے، یہ تو شیطانوں نے ان کو جادو کی طرف مائل کیا تھا۔ تو جب یہ آیت کریمہ اتری تب جا کے لوگوں پہ کھل گیا کہ ہم جو جھوٹا یہ پروپیگنڈا کر کے رکھیں جادو کا، یہ بالکل غلط ہے۔ بہرحال یہاں پہ علماء کا اختلاف ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے شادی کی تھی یا نہیں کی تھی۔ ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ کسی اور بادشاہ سے شادی کر دی تھی، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود حضرت بلقیس سے شادی کی، اور آپ کی اولاد بھی بلقیس سے پیدا ہوئی۔ تو ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اسی واقعے کو بیان فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے سمجھنے اس کے نور سے مولا اپنے دلوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پہ زندگی ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله۔